اب میں ملتمس ہوں مانگا منڈی سے آئی ہوئی ہماری بہن طاہرہ بطول وہ آئیں اور اپنے حصے کا ٹائم لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ اس عظیم محفل میں مجھے ناچیز کو لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ جس موضوع پر میں اپنے اظہار خیالات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ حجت دورہ امام محمد مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا۔ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس قلیل وقت میں ایک ہی وجہ بیان کرنا چاہوں گی، اور وہ اہم وجہ ہے ہم۔ جی ہاں، وہ اہم وجہ ہم ہیں کہ ہمارے کئی عمل ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ معصوم کے فرمان کے مطابق ہمارا ایک گناہ امام کے ظہور میں 40 روز کے تاخیر کا سبب ہے۔ کیوں نہیں آتے امام؟ کبریا چہرہ ہے جس کا، مصطفیٰ جس کا بدن، کبریا چہرہ ہے جس کا، مصطفیٰ جس کا بدن، نور کے اس مرتضیٰ کردار کو ڈھونڈا کرو۔ ہاجرہ نے جس طرح پانی تلاش کیا کبھی، اس طرح بار میں سرکار کو ڈھونڈا کرو۔ ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرنی ہوگی جو جناب ہاجرہ میں تھی۔ ہمیں اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرنی ہوگی جو حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملنے کی تھی۔ صدر علی وقار 363 افراد جو لشکر امام کے کمانڈر ہیں، جن میں 50 خواتین بھی ہیں، ان کے اوصاف جو معصومین نے بیان فرمائے ہیں کہ گویا ان کے دل لوہے کی تختیاں ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ جیسے ایک ماں اور باپ کی اولاد ہیں۔ وہ اگر اپنی جگہ سے پہاڑ کو ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکتے ہیں۔ صدر علی وقار وہ رات کے وقت نہیں سوتے، وہ رات کے وقت خوف خدا سے کانپتے ہیں اور دن کے وقت شیر ہوتے ہیں۔ وہ امام کے اس سے زیادہ اطاعت گزار ہے کہ جتنی ایک کنیز اپنے مولا کی اطاعت گزار ہے۔ ان کے لیے زمانہ غیبت بھی ایسا ہے کہ گویا امام ان کے سامنے ہیں۔ ان اوصاف پر اگر ہم غور کریں اور پھر اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کتنے فیصد ہم تیار ہیں نصرت امام کے لیے۔ ہم الاجل الاجل تو کہتے ہیں، کیا امام کو آ جانا چاہیے؟ الاجل تو کوفے والے بھی کہتے تھے امام حسین کے لیے کہ انہوں نے 150 خطوط لکھے امام حسین کو بلانے کے لیے، اور جب امام حسین نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا تو 18,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے ڈرانے اور دھمکانے کے بعد کوفی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ امام وقت کا ساتھ دینے میں ہمیں بہت کچھ گنوانا پڑے گا۔ یہ سوچنے کے بعد اب جہاں 10,000 افراد جناب مسلم بن عقیل کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرتے تھے، وہاں 130 افراد رہ گئے، اور جب جناب مسلم بن عقیل باب الکندہ کے قریب آئے تو 10 افراد رہ گئے، اور جب باہر نکلے تو تنہا رہ گئے، اور انہی کوفیوں کے سامنے جناب مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تو کیا اس کوفی معاشرے میں امام حسین کو آ جانا چاہیے تھا؟ الاجل تو وہ بھی کہتے تھے۔ ایک طرف کوفے والے تھے جو امام حسین کو خط لکھ کر بلاتے رہے، اور ایک طرف حبیب ابن مظاہر تھے کہ جنہیں امام حسین نے خط لکھ کر بلایا۔ ایک طرف ملکہ زنجبار تھیں کہ جنہوں نے تخت کو ٹھکرا کر کنیز آل رسول قبول کی، اور ایک طرف عمر ابن سعد تھا کہ جو حکومت رائے کے لالچ میں امام وقت کے قتل کے لیے تیار ہو گیا۔ ہمیں کوفے والوں کی طرح فقط زبانی الاجل الاجل نہیں کہنا، ہمیں حبیب ابن مظاہر کی طرح ہمیشہ اپنے امام وقت کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امام موسیٰ کاظم جب زندان میں تھے تو جناب بہلول آپ سے ملنے آئے، اور آ کر کہتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، کون سی چیز آپ کو اس زندان میں لے آئی؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی امام وقت سے دوری مجھے زندان میں لے آئی۔ اگر میرے شیعہ میری آرزو کرتے، میرے لیے جستجو کرتے تو میں یہاں نہ ہوتا۔ اور یہ کہہ کر آپ فرمانے لگے کہ اب مجھے یہ قید میرے شیعوں سے بہتر لگتی ہے۔
تو جناب بہلول نے کہا مولا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو مولا رونے لگے اور خون بھرے آنسوؤں سے کہنے لگے کہ میرے شیعہ میری جستجو نہیں کرتے، وہ میرے لیے قید سے رہائی کا سامان نہیں کرتے۔ جناب بہلول بھی ساتھ رونے لگے۔ اس کے بعد مولا کہنے لگے اے جناب بہلول میرے شیعوں تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ اپنے زمانے کے امام کو یوں قید میں تنہا نہ رہنے دو، تمہارا زمانے کا امام تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ میرے شیعوں سے کہنا کہ اپنے زمانے کے امام کو ہرگز فراموش نہ کریں اور اپنے امام کی فکر کریں، ایسا نہ ہو کہ ان کے زمانے کے امام عصر ان کی غفلت کی وجہ سے قید میں ہی مر جائے۔ خدارا ایسا نہ ہو کہ ہمارے زمانے کا امام عصر بھی کہیں ہماری لا علمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے پردے میں رہ جائے۔ اور آخر میں چند اشعار عرض کرنا چاہوں گی۔ گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ لبوں پہ غیبت دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا یہ جو تقریری مقابلہ ہے وہ اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔